اللہ ولعن قتلۃ الحسین ابن علی واصحابہ بکربلا اللہ ولعن قتلۃ الامیر المومنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جتنے بھی سادات وغیرہ سادات تشریف فرما ہو کر سمجھ کر رہی فرض سمجھ کر بیماروں کی شفا یابی کے لیے ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے آل محمد کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جیسے وہ لائق درود ہے باجماعت بآواز بلند صلوات پر نبی گزارے اللہ نہیں کافی حضرات تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے اپنی اپنی دعائیں اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھے ہوئے گزارے اللہ اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ بسم اللہ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت باب سادات وغیرہ سادات سامعین محترم سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان و رحیم اللہ رتیہ سیدہ کی اس فرش عزا کے سادات و عزام مومنین و مومنات مالک ان کی عقیدت اور معرفت کے ساتھ ذکر شبیر کے اہتمام کو ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما آپ جتنے بھی سادات وغیرہ سادات باب الحوائج کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو مالک ہم سب کو ایسا بنائے جیسے 5, 12, 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں مالک اس ذکر کے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ عظمی مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اپنے 12ویں امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت پہ باجماعت بآواز بلند صلوات پڑھنے مل کے سارے اللہ بسم اللہ محتاج دعا بسم اللہ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ مودت فی القربہ کے پھول آپ کے دامن پہ نچھاور کرنا چاہتا ہوں جس آیہ مبارک کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور منبر میں اپنے عزت والے بھائی حبیب رضا کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ رعد وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا میرا حبیب یہ کافر آپ سے کہہ رہے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا آپ رسول نہیں اگر رسول ہیں تو کوئی گواہ پیش کرے چلے میں پہلا جملہ رتیہ سیدہ کی سرزمین پہ شہید ملت جعفریہ استاد محترم علامہ ناصر عباس شہید کی بلندی درجات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میرا حبیب یہ کافر آپ سے کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں اگر رسول ہیں تو کوئی گواہ پیش کرے پتہ یہ چلا معصوم سے جب بھی گواہ مانگے ہیں کافروں نہیں مانگے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولنا جو سمجھتے ہو بات کو معصوم سے جب بسم اللہ بسم اللہ ذیشان ناصر میرا بڑا بھائی
मासूम से जब भी गवाह मांगे हैं, ये पीछे करना बिस्मिल्लाह राय साहब। हबीब भाई आयत का तर्जुमा हो गया। हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से जो करबला की सवारियां बाजमात हुई है, मौला की दहलीज पे जो सजदे हुए हैं, उस सजदों की तासीर का असर देखना मुर्शद की निगाह से। इनसे कह दो तुम्हारे और मेरे दरमियान दो गवाह काफी है, एक अल्लाह जिसने मुझे रसूल बनाकर भेजा, और एक वो बंदा जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। सांस की डोरी टूट जाएगी। रतिया सैयदा की मरकजी मजलिस आज़ा है, नतीजतन यही जुमला कहूंगा, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो आपके और मेरे मुर्शद मौला अली है। इससे जल्दी नहीं हो सकती थी, इससे जल्दी नहीं कर सकती। जिसके पास पूरी किताब का इल्म है वो आपके और मेरे मुर्शद मौला। रसूल की रिसालत के कितने गवाह, सारे बोलो कितने गवाह। आवाज नहीं आई, कितने गवाह? दो गवाह, अल्लाह अली, अल्लाह अली, अल्लाह अली, अल्लाह अली। रसूल की रिसालत के दो गवाह, अल्लाह अली। अली से किसी ने पूछा, या अली अल्लाह कब से है? मौला कहते कब कब था? जब वो था। मेरे साथ चलना, थोड़ा सा साथ चलना। वल्लाह हुसैन मेरी मजबूरी है, मेरे पास वक्त कम है, गो मेरा घर है, लेकिन मैं वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखता हूं। यानी अल्लाह कब से है? मौला कहते कब कब था? जब वो था। अच्छा मौला कुछ ना था तो वो था? मौला कहते हां कुछ ना था तो वो था। या वो था या हम थे, या वो था या हम थे। अच्छा मौला जब कुछ ना था या वो था या आप थे, तो मौला अल्लाह और आप रहते कहां थे? बंदे नहीं बोलते, अकीदे बोलते हैं। जिसका अकीदा उसे बोलने की इजाजत है। मौला जब कुछ ना था या वो था या आप थे, तो अल्लाह और आप रहते कहां थे? शाह मुमकिनात हाशम की गैरत मुतलब के पोते ज़हरा के शोहर हसनैन के बाबा ने मुस्कुरा के कहा वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो, वो हम में रहता था, हम उसमें। अच्छा मौला वो आप में रहता था, आप उसमें रहते थे, तो मौला अल्लाह और आप बातें कैसे करते थे? नहीं, मौला अल्लाह और आप बातें कैसे करते थे? मौला कहते वो हमसे ऐसे ही बातें करता था जैसे इंसान अपने आप से करता है। शादी हर किसी के लिए यह जुमला नहीं था। वो हमसे ऐसे ही बातें करता था जैसे इंसान अपने आप से करता है। भाई हबीब रजा को भूख लगी हो तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि हबीब रजा उठ तो उठ के रोटी खा ना। इनको लफ्जों की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ इरादा करेंगे और खाना खा लेंगे, इरादा करेंगे और खाना खा लेंगे। मौला कहते वो इरादा करता है, नहनु इरादतुल्लाह, हम 14 उसका इरादा है। बोल बोल बोल, तेरी जिंदगी हो, मालिक तुझे सलामत रखे। सारे बोलो नहनु इरादतुल्लाह, हम उसका इरादा है। रसूल की रिसालत के कितने गवाह? बस ड्यूटी मुकम्मल, बात समेट ली मैंने। रसूल की रिसालत सारे बोले उधर, कितने गवाह? शहीद नासिर अब्बास के भाई, मेरा वीर, कितने गवाह? 2, अल्लाह और मौला अली। मेरा अपना इलाका है, मेरा अपना घर है, किसी बगानी जगह से नहीं आया। ये वही रतिया सैयदा का जलसा है जहां पे ये हम सामने आपकी जगह पे बैठे। यहाँ पे कितने सालों मौला की ड्यूटी और नौकरी सुनने के लिए आते थे। आज मौला की दहलीज का करम देखे कि जहां सुनते थे मालिकों ने अब यहाँ पे खड़ा किया है। इमाम जमाना आप सबको सलामत रखे। रसूल की रिसालत के 2 गवाह, एक अल्लाह और एक मौला अली। और मौला अली बरसर मिंबर तशरीफ फरमा और बड़े मजमे की तरफ देख के आपके और मेरे पीर अली ने कहा, सलोनी
سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا۔ پوچھو پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا۔ علی نے یہ دعویٰ کیا، بڑے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا علی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ مولا کہتے پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ مولا کہتے پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ شاہ جی اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا۔ بمبا والے والوں، اس نے مولا علی سے، میں ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں، مجھے چہرے سے آشنائی اور محبت اور مانوس ہو، لیکن میں نام لے کے دعا اور داد نہیں ہوں گا۔ مالکوں کی دہلیز کو چاٹنے کا ثمر دیکھنا، مالی پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مولا علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے، علی تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا۔ بڑے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، یا علی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ مولا کہتے پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ حبیب رضا بھائی اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا، اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا۔ خطابت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ سوال سنو گے آپ بھی سوچو گے کہ سوال تو مشکل ہے نا۔ اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا، بڑا مشکل سوال پوچھا، بڑا مشکل سوال پوچھا۔ بڑے مجمع میں سے کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی آج آپ یہ بتائیں، آج آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی، مالک تجھے سلامت رکھے۔ ذاکر پسند بن کر نہیں، ذکر پسند بن کے علی کی دہلیز کا نوکر ہوں، 14 کا ظاہر ہو، باوضو کھڑا ہوں، دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤ، جو حاجت ہے دلوں میں رکھو، انشاءاللہ اس دربار سے کوئی خالی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ سخی کا دروازہ نہیں ہے، یہ کریم کا دروازہ ہے۔ سخی مانگنے پہ عطا کرتا ہے، کریم مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے۔ زکیہ سیدہ والو، اس نے مولا علی سے بڑا مشکل سوال پوچھا، بڑا مشکل سوال پوچھا۔ کہنے لگا یا علی آج آپ یہ بتائیں آپ کی اپنی نظر میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آج آپ خود بتائیں آپ کی اپنی نظر میں آپ کی کون سی فضیلت علی ہے، کون سی فضیلت علی ہے؟ مشکل کشا نے اس سائل کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا اے شخص سن، علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلاما دینا۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ علی کی نظر میں علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں محمد مصطفیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی۔ یہ نبی وہ ہے جب تک وحی نہ آئے یہ بولتا ہی نہیں ہے، تو بغیر لبوں کے بغیر وحی کے نہ بولنے والے رسول نے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی یلمنی ما یلمہ ویحزننی ما یحزنہ انا حرب لمن حربہ وسلم من سلبہ وعدو لمن عادہ ومحب لمن حبہ انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہ واذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ علی کی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ نے کہا یا ملائکتی یا سکن السماوات انی ما خلقت
خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا كمن منيرا ولا شمس مسية ولا فلك جدير. سانس کی ڈوری ٹوٹ سکتی ہے، پیر علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. آپ اپنی مرضی سے چپ کر کے بیٹھے رہو گے. یہ علی کے ذکر کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے. بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں. جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت ہے وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے علی کے فضائل میں ماشاءاللہ واہ واہ سبحان اللہ کہے گا. محشر والے دن فرشتے اس کو دیکھ کے کہیں گے واہ واہ علی کا ماننے والا جا رہا ہے، واہ واہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے. اور علی کہتے ہیں میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے کہا یا ملائکتی یا سکل سماواتی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا کمن منیر ولا شمس مسیۃ ولا فلک جدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت هؤلاء حمزۃ الذین هم تحت القصا. علی کہتے ہیں میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. میں عین اللہ اذن اللہ راس اللہ جلب اللہ وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ. بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں. علی کہتے ہیں میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. عین اللہ اذن اللہ راس اللہ جلب اللہ وجہ اللہ لسان اللہ. تجھے علی کی عزت کے واسطہ اب میرے قدم کو بھائی ہاتھ میں لگانا، میں بالکل منبر چھوڑنے والا ہوں. علی کہتے ہیں اللہ جب بھی کسی کو بیٹا دیتا ہے یا باپ جیسا ہوتا ہے یا ماں جیسا ہوتا ہے یا باپ جیسا یا ماں جیسا. جیسے ہی 13 رجب کو کعبے کے سطح میں یہ گوہر امامت آیا، 16 رجب کو آخری نبوت محمد مصطفیٰ والی بختہ سالار کائنات مجسمہ عبادت پیغمبر رضی سبا خواجہ بدر الحلین جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر والنذیر شافی روز جزا غم خار تماشر وحدانیت کی پہچان رحمت للعالمین لے آ کے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. ہاتھوں پہ اٹھانا تھا. پوچھنے والوں نے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ ابو طالب کا بیٹا علی ابو طالب جیسا ہے یا ماں جیسا ہے؟ کہتے مجھے نہیں پتا یہ کس جیسا ہے، لیکن اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، اس کے کان اذن اللہ ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہے، اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے. علی کہتے ہیں میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. میں القرآن معلی وعلی القرآن، میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. الحق معلی وعلی الحق. بھائی حبیب رضا یہ میرا امتحان لے رہے ہیں اور آپ تو جانتے ہیں نا ہم نجف علی کے دروازے پہ وادی سلام میں کوہنیوں کی طرح لیٹ کے علی کی دہلیز کو چوما تھا. علی کی دہلیز کو چومنے کا ثمر دیکھ اور اپنی دعائیں حاجات دلوں میں رکھو. علی کہتے ہیں میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. میں آدم کی توبہ قبول کرنے والا ہوں. میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. میں نوح کی کشتی کو بغل سے نکالنے والا ہوں. میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. میں یوسف کو کنویں سے نکال کے تخت مصر پہ بٹھانے والا ہوں. اسی لیے تو کیا ہوں شہید محسن علی نقوی نے لکھ دیا کہ مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا فار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا. کنویں سے بچ کر نکلنا محال تھا یوسف. علی کا نام زبان سے لکھو. اور علی کہتے ہیں میری یہ بڑی فضیلت نہیں ہے. میں کمبر کا مولا ہوں، میں پیسر کا مولا ہوں، میں مقداد کا مولا ہوں، میں کلندر کا مولا ہوں. علی کہتے ہیں میں کلندر کا مولا ہوں. مرشد لال کہتے ہیں ہر او کتاب کہ ذکر علی نشاد لعنت بر کتاب وہ صاحب کتاب کون. مرشد لال کہتے ہیں ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو کتاب پہ بھی لعنت ہے، لکھنے والے پہ بھی لو. اور علی کا چھاڑ دیتا بہت کمال کر دیا، کمال کر. سلامت رہے آپ، سلامت رہے. یہ تھے جناب علامہ آصف رضا آصف لاہور، اور آپ عطا فرمائیں گے